السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ کیسے ہیں سارے؟ میں کوشش تو کر رہی ہوں کہ اسیر محرم کو زیادہ ٹائم دوں، کیونکہ اس کی سٹوری کو لوگ کافی پسند کر رہے ہیں، کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اس کی سٹوری میں۔ لوگوں کو تھوڑا ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو راب کا کریکٹر کہ جس طرح سے ان کی ارینج میرج ہوئی ہے میرے باقی ناولز سے ذرا ڈیفرنٹ ہے، اور پھر بران کا کریکٹر بھی کافی لوگوں کو ڈیفرنٹ لگ رہا ہے، تو کافی لوگ پسند کر رہے ہیں اس کو۔ آئی نو، میں کمنٹس وغیرہ دیکھتی ہوں۔ مان بھی جاؤ جو ہے اس کا بھی تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ دونوں کو ایک ساتھ لے کے چل لوں، بٹ اس طرح سے مینیج نہیں ہو پا رہا، لیکن خیر آج میں نے اس کو فورس کر کے ایپیسوڈ لکھی ہے کہ نہیں، اپنے سونے کا ٹائم تھوڑا کم کروں، اور کیونکہ کافی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں اسیر محرم کی ایپیسوڈ چاہیے، تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، میں سب کی ڈیمانڈ پہ لکھ رہی ہوں تو مجھے پھر رسپانس بھی ویسا ہی چاہیے۔ کچھ دن پہلے میرا گلا خراب تھا، جس کی وجہ سے میری آواز ابھی تک تھوڑی بھاری ہوئی ہے، اور میرے کان میں انفیکشن بھی ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے بھی نا مجھے مجھے اپنی آواز ہی نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے مجھے تھوڑا سا اونچا بولنا پڑتا ہے۔ ابھی پتہ نہیں میں کیسے بول رہی ہوں، سوچ رہی ہوں ایپیسوڈ کا وائس اوور کروں، بٹ کافی سلائڈز گزر چکی ہیں، تو میں یہیں سے ایپیسوڈ کو ریڈ کرنا سٹارٹ کروں گی۔ میرے کچھ ایسے فینس جو انڈیا سے ہیں جنہیں اردو پڑھنی نہیں آتی، ان کے لیے میں ایپیسوڈ پڑھوں گی۔ وہ ایپیسوڈ اس طرح سے میچ تو نہیں کر رہی ہوگی میری سلائڈز کے ساتھ، لیکن میں پوری ایپیسوڈ کو پڑھ دوں گی ایک دفعہ، صحیح ہے؟ پھر وہ چاہے سلائڈز کے ساتھ میچ نہ کرے تو آپ لوگ اس چیز کو وہ کر لیجیے گا۔ میکسیمم جو لوگ ہیں نا پاکستان کے، تو سارے ہی لوگ مجھے پتہ ہے وائس اوور بند کر کے پڑھتے ہوں گے تاکہ کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہ ہو۔ میں بھی اگر کوئی چیز لکھ یا پڑھ رہی ہوں تو مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے ہوتی، میں سب کو بولتی ہوں کہ بھئی سارے میوٹ پہ ہو جاؤ۔ تو آئی نو یہ کچھ ہی ایسے لوگ ہوں گے جن کو اردو ٹھیک سے نہیں آتی، تو وہ وائس اوور سنتے ہوں گے۔ مجھے ٹھیک سے وائس اوور کرنی آتی نہیں ہے، بٹ میں کافی دفعہ ٹرائی کر ہی چکی ہوں، تو چلیں آج اسیر محرم پہ بھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ پہلے تو میں نے مان بھی جاب پہ کی تھی۔ خیر اب باتیں بند کر کے میں وائس اوور سٹارٹ کرتی ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ ہے اسیر محرم کی 21 والی، اور سٹارٹ کرتے ہیں اسے۔ نازلین بستر کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندے اپنی زندگی کے سیاہ لمحات یاد کر رہی تھی۔ وہ آج اپنی ماں سے ملنے گئی تھی، لیکن ان کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی، تو نازلین ان کے ہاتھوں پہ سر رکھ کے زاروں کی طرح روتی معافی مانگ کے واپس آ گئی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کانتا کی بران کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلفی نازلین کو بہت چبھ رہی تھی۔ جرار بھی اس کے ساتھ بے تکلف ہونا چاہ رہا تھا، لیکن نازلین نے اسے باؤنڈریز کراس کرنے کی اجازت یا کوئی ایسا موقع فراہم نہیں کیا تھا۔ اس کو بران کے ان آوارہ دوستوں سے سخت چڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس وقت گھر میں صرف وہ اور کانتا تھیں۔ بران اپنے دوست جرار کے ساتھ ایک شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ آج ان کے ایک خاص دوست کی مہندی کا ایونٹ تھا۔ نازلین اپنی سوچوں میں گم تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ ایک دم بنا اجازت کے کھلا، اور کانتا اپنی موبائل اسکرین کی جانب دیکھتی کھلکھلاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ بور ہو رہی ہو نا؟ کانتا بہت ہی دوستانہ انداز میں نازلین سے مخاطب ہوتی اس کے نزدیک بستر پہ آ کے بیٹھ گئی۔ تم سے مطلب؟ نازلین نے روکھے انداز میں آئی برو اٹھایا۔ اسے اس کا بغیر اجازت اپنے کمرے میں آنا
ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ مطلب چھوڑو، یہ دیکھو شادی میں کتنے مزے کر رہے ہیں۔ سچ پوچھو اب تو میرا بھی جانے کا موڈ ہو رہا ہے، تم چلو گے میرے ساتھ؟ کانتا نے پورا منائے بغیر اس کا دھیان اپنے موبائل کی اسکرین کی طرف مرکوز کرواتے ہوئے پیشکش کی۔ کانتا کی جرار کے ساتھ ویڈیو کال چل رہی تھی، جس میں اس کے موبائل کا سارا فوکس بران شاہ پہ تھا۔ بران شاہ جو کسی مغرور شہزادے کی طرح صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے عجیب میں اچھا بھلا وائس اوور کر رہی تھی اور میری بہن نے آ کے مجھے تنگ کیا ہے، وہ سارا میرا فلو ٹوٹ گیا۔ کہاں پہ آئی تھی میں؟ بران شاہ جو کسی مغرور شہزادے کی طرح صوفے کی پشت پر بازو پھیلائے ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا، اس کے لبوں کے درمیان دبا سگریٹ وقفے وقفے سے دھوئیں کے مرگولے چھوڑ رہا تھا، جو اس کے سرد چہرے کے گرد ہالہ بنا رہے تھے۔ اس کے ارد گرد اسی کے جیسے چند بکھرے ہوئے امیر زادے دوستوں کا ٹولہ تھا، جو قہقہوں اور تالیوں میں مگن محفل سے لطف اٹھا رہے تھے۔ سامنے ہی اسٹیج کے بیچوں بیچ تیز روشنیوں کے ہجوم میں ایک رقاصہ چکنی چمیلی جیسے بیہودہ اور شوخ گانے پر اپنے جسم کو لچکا رہی تھی۔ وہ رقص کم اور نمائش زیادہ کر رہی تھی، بار بار بران کے قریب آ کر اپنے وجود کو مختلف زاویوں سے موڑتی، اسے محسوس مووز دکھاتی۔ وہ ناظرین کو شدید غصے سے پاگل کر گئی تھی۔ بران کے دوست اسے دیکھ کر مسلسل سیٹیاں بجا رہے تھے اور بران کو چھیڑ رہے تھے، مگر وہ بدستور اسی رعونت اور بے نیازی سے سگریٹ پھونکتا ان مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رقاصہ دولہے سے زیادہ بران کے ارد گرد منڈلا رہی تھی، جس کی پرسنالٹی پورے ماحول پہ چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سفید رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جس کی نفاست اس کے رعب دار وجود پر جچ رہی تھی۔ کرتے کے سامنے والے دو بٹن لاپرواہی سے کھلے ہوئے تھے۔ اپنے چوڑے شانوں پر اس نے گہرے بھورے رنگ کی مہنگی شال نہایت بے فکری سے ڈال رکھی تھی، جس کا ایک پلو صوفے پہ گرا ہوا تھا۔ دولہا اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈالرز کی ایک بھاری گٹی بران کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس نے شرارت سے بران کو ونک کرتے اسے بھی اس رنگین محفل کا بھرپور حصہ بننے کی ترغیب دی۔ ابھی بران نے وہ گٹی ہاتھ میں پکڑی ہی تھی کہ پیچھے بیٹھے ایک دوست نے ہنستے ہوئے بران کے لبوں سے جلتا ہوا سگریٹ کھینچا اور اس کی جگہ 5,000 5,000 کے کئی نوٹ طے کر کے اس کے ہونٹوں میں دبا دیے۔ اس دوست نے شوخ نظروں سے سامنے رقص کرتی اس خوبصورت عورت کو اشارہ کیا، جس نے جواباً ایک ادائے دلبرانہ سے آنکھ دبائی اور لچکتی ہوئی بران کی طرف بڑھی۔ وہ یہ نوٹ لینے کے لیے بران کے بالکل قریب آ کر اس پر ہلکا سا جھکی۔ اس کا سانس بران کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ جرار جو ان سب سے 2 بالشت کے فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھا
یہ سارا تماشا موبائل کے کیمرے میں قید کر رہا تھا، اب خود کو روک نہ سکا۔ اوئے برہان، ذرا سنبھل کے یار، بھابی ویڈیو کال پہ ہیں، سب لائیو دیکھ رہی ہیں۔ اس نے کیمرے کی طرف دیکھتے ہوئے ایک زوردار کہکا لگایا اور بلند آواز میں برہان کو مخاطب کیا۔ جرار کی اس بات پر وہاں موجود دوستوں کے کہکے بلند ہوئے، جبکہ اسکرین کی دوسری طرف کانتا کے چہرے پہ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس کا مقصد ہی نازنین کو اس کی اوقات یاد دلانا تھا۔ جرار کی بات سن کر برہان کے ماتھے پر نہ کوئی شکنائی اور نہ ہی اسے کسی شرمندگی نے چھوا تھا، الٹا اس کے لبوں پر ایک لاپرواہ اور محظوظ قسم کی کمینی مسکراہٹ رینگنے لگی۔ تو نازنین ہاشمی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ واؤ! اسی سوچ کے ساتھ برہان کا وجود حرکت میں آیا۔ اس نے نہایت بے نیازی سے اپنا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھایا، جہاں وہ رقاصہ اپنے وجود کی ساری رعنائیوں کے ساتھ اس کے لبوں میں دبے نوٹوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نوٹ نکالنے کی غرض سے برہان کے ہونٹ چھوتی، برہان نے ایک دم سے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا کر ایک زوردار کہکا لگایا اور اپنے دانتوں میں دبے 5,000 5,000 کے نوٹوں کے ساتھ ساتھ ڈالرز کی وہ پوری گھٹی ایک جھٹکے سے اس کے اوپر اچھال دی۔ برہان کی انگلی میں پلیٹینم کی بنی ہوئی ایک نفیس لیکن بے حد وزنی اور قیمتی انگوٹھی موجود تھی، جس کے عین وسط میں ایک نادر اور چمکدار بلیک ڈائمنڈ جڑا ہوا تھا۔ ہیرے کے گرد باریک چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے ایک قطار میں جڑے دور سے ہر کسی کو چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے نوٹ اس عورت کے گرد کسی بارش کی طرح برسنے لگے، جس پر وہاں موجود پورے ٹولے نے سیٹیاں بجانا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ دوست اسے بار بار ٹہوکے مار کے تنگ کر رہے تھے اور برہان اپنی پشت صوفے سے ٹکائے اس ہنگامے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، لیکن اسکرین کی دوسری طرف اس سارے منظر کو براہ راست دیکھتی نازنین کی حالت قہر ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے پورے وجود کو دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا ہو۔ برہان کی وہ بے حسی، وہ لاپرواہ ہنسی اور اس عورت کا اس کے اتنے قریب ہونا، نازنین کے انگ انگ میں حسد اور غصے کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ایک شدید قسم کا کرب اتر آیا، جبکہ کانتا کی آواز اس کے کانوں میں کسی زہریلے تیر کی طرح چبھ رہی تھی، جو ابھی تک اسے اس منظر کی رنگینی دکھانے میں مگن برہان کی خوبصورتی اور پرسنالٹی سے مرعوب اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ کانتا کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کا بوائے فرینڈ جرار اس محفل کا حصہ بنا ان خوبصورت رقاصوں کی جانب متوجہ ہے، لیکن نازنین کو بہت فرق پڑ رہا تھا، کیونکہ برہان نہ صرف اس کا شوہر بلکہ اس کی محبت بھی تھا۔ ولیمے کی رونقیں
اب سمیٹے جانے کے قریب تھیں۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے اور ہال کی چہل پہل اب صرف خاندان کے چند قریبی افراد تک محدود رہ گئی تھی، جو تھکن کے باوجود ہنسی مذاق میں مصروف تھے۔ تراب بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ کر وقت کا حساب لگا رہا تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں اسے اور خالے کو امریکہ کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ ان کی امریکہ کی فلائٹ میں اب صرف چند ہی گھنٹے باقی تھے۔ میرا تھوڑے دن تک نیو یارک میں چکر لگنا ہے، ایک امپورٹنٹ شادی اٹینڈ کرنی ہے، پھر ملیں گے، اوکے؟ کیان خان اب الوداعی کلمات کہتا تراب سے مل رہا تھا۔ اوکے، اس دن پہنچ کے مجھے کال ضرور کرنا، میں تجھے ایئرپورٹ پہ ریسیو کر لوں گا۔ تراب شاہ نے اس کے گرد بازو باندھ کر اپنائیت سے جواب دیا۔ کوئی انہیں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دشمن رہ چکے ہیں۔ دور کھڑی انوشا کی نگاہیں نہ چاہ کر بھی بار بار کیان کی چوری پشت کی طرف اٹھ رہی تھی۔ کل تو وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی، آج بھی صرف ابھی اس کی جھلک دیکھنا نصیب ہوئی تھی جب وہ جا رہا تھا، کیونکہ لان کے درمیان لگے پردے ہٹا دیے گئے تھے۔ صرف قریبی فیملی جو باقی رہ گئی تھی، جو تراب اور خالے کو فلائٹ کے لیے اللہ کے حوالے کرنے کے لیے رکی ہوئی تھی۔ خالے کو تراب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی فرح کے ساتھ روم میں بھیجا تھا تاکہ وہ چینج کر کے کچھ ہلکا پھلکا سا پہن لے، کیونکہ اس نے سرمئی رنگ کی ڈیزائنر بھاری میکسی زیب تن کر رکھی تھی، جس میں وہ بے حد خوبصورت لگتی، سب کے ریکارڈ توڑ گئی تھی۔ انوشا کی آنکھوں کے سامنے سے کیان کی وہ شرٹ لیس تصاویر آج بھی نہیں جا رہی تھیں، جو اس نے اس کے فون میں غلطی سے دیکھی تھی۔ تراب اب اسٹیج سے اتر کر دھیمے انداز میں مسکراتا ہوا کیان سے کوئی بات کرتے ہوئے اسے پورچ تک چھوڑنے جا رہا تھا، اور انوشا کی نگاہیں اسی طرح سے اس کا پیچھا کر رہی تھیں۔ جوں جوں وہ یہاں سے جا رہا تھا، نائلہ شاہ کی نگاہیں بہت فرصت سے بیٹی کی نظروں کا جائزہ لیتی بھویں سکیڑ رہی تھیں۔ میں تیرے ساتھ ایئرپورٹ ضرور جاتا، لیکن ابھی موری کی طبیعت خراب ہے، مجھے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ کیان نے اپنی گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے سنجیدگی سے تراب کو اپنی مجبوری بتائی۔ وہ آف وائٹ فارمل سوٹ میں ملبوس بہت پرکشش اور جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ نو وریز، کوئی پہلی دفعہ امریکہ نہیں جا رہا میں، تراب نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیتے کیان کے چوڑے شانے پہ چپت لگائی تو وہ ہلکا سا ہنس کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ اس دوران اسے خود پہ نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ نگاہیں اٹھانے پہ کیان نے انوشا کو محیط سے اپنی طرف دیکھتے پایا، لیکن چونکہ اس وقت وہ اس کے سر پھیرے بائک کی بغل میں کھڑا تھا، اس لیے انوشا کو غور سے دیکھنے کی بجائے نظروں کا زاویہ بدل کر فوراً
ڈرائیونگ سیٹ پہ سوار ہو گیا، جبکہ انوشا اپنی نظروں کے بے لگام ہونے پر اپنے دل کو کوسنے لگی۔ کیان اب تیزی سے اپنی بڑی سی گاڑی کو ریورس کر رہا تھا اور لمحوں میں اس کی گاڑی فراٹے مارتی ہوئی مینشن سے نکل گئی۔ تراب اس کے جانے کے بعد چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ایکسکیوز وہ سب سے پہلے ہی کر چکا تھا۔ اب نیکسٹ سین پڑھتے ہیں، کہاں پہ گیا؟ تو فائنلی میری آواز جو ہے وہ ویڈیو کے ساتھ میچ کر رہی ہے، لائک سلائڈس کے ساتھ میرا وائس اوور میچ کر رہا ہے۔ اب تراب نے کمرے میں انٹر ہوتے ہی سب سے پہلے اپنا کوٹ اتارا۔ اسے شدید گرمی لگ رہی تھی۔ صد شکر اے سی نے پہلے سے کمرے میں اچھی خاصی کولنگ کر رکھی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑے باکس سے 2-4 ٹشو نکال کر اپنے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور حالے کی تلاش میں ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ وہ یہاں نہیں تھی، لیکن ڈریسنگ روم کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ چینج کر رہی تھی، وہ خود سے ہی سوچتا ہوا الماری کی جانب بڑھا، لیکن اسے پٹ کھولنے کی ضرورت نہ پڑی، کیونکہ حالے نے پہلے ہی اس کا لباس نکال کر بیڈ پر رکھا ہوا تھا۔ بیڈ پر آف وائٹ رنگ کی پریمیم لینن شرٹ اور اس کے ساتھ نیوی بلو چینو ٹراؤزر اور نہایت سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ حالے نے موسم اور طویل سفر کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس کے لیے بہترین اور آرام دہ لباس کا انتخاب کیا تھا۔ تراب نے ایک نظر بیڈ پر پھیلے اس سادہ لباس پر ڈالی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک اطمینان بھرا تاثر ابھرا۔ اس نے خاموشی سے وہ کپڑے اٹھائے اور چینج کرنے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے تو اس نے ابھی 2 سے 3 گھنٹے پہلے شاور لیا تھا، لیکن گرمی اتنی شدید تھی کہ وہ فریش فیل کرنے کی غرض سے ایک دفعہ پھر شاور لینے لگا۔ تقریباً 5 منٹ تک وہ ٹھنڈے پانی سے نہاتا رہا تھا، پھر لباس بدل کر باتھ روم سے نکلتا اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑنے لگا۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ حالے باہر نہیں آئی تھی۔ تراب نے ایک نگاہ گھڑی پہ ڈال کر وقت دیکھتے ہوئے ٹاول دور اچھال کر انگلیوں سے اپنے نم بالوں کو ڈرائر سے سکھا کر ان میں انگلیاں پھیری۔ کہاں پہ گیا بھائی؟ وہ لاشعوری طور پہ اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن وہ تھی کہ آ کر نہیں دے رہی تھی۔ حالے جو ڈریسنگ روم میں اپنی وزنی میکسی کے ساتھ الجھی ہوئی تھی، اس کھٹ پٹ کو محسوس کر کے اس نے بالآخر گہری سانس خارج کرتے مدد لینے کا سوچا۔ اسے لگ رہا تھا کہ تراب روم میں آ چکا ہے۔ وہ بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا آئینے کے سامنے کھڑا ہی تھا کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ ذرا سا کھلا۔ حالے نے صرف اپنا چہرہ باہر نکالا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں تپ رہی تھیں
اور چہرہ پریشانی سے سرخ تھا۔ تراب، اس نے بہت دھیمی اور ہچکچاتی آواز میں اسے پکارا۔ تراب آئینے سے نظریں ہٹا کر بے ساختہ اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے پر ایک سوالیہ نشان تھا۔ وہ ذرا باہر سے میری امی کو بلا دیں گے؟ مجھے ان سے کام ہے۔ خالے نے لب بھینچ کر کہا۔ اس کی آواز میں موجود تھکن اور بے بسی واضح ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کام ہے؟ تراب نے متجسس انداز میں آئی برو اچکایا۔ ہے نا ایک کام؟ خالے نے معصومیت سے اس سے نظریں ملائے بغیر احتجاج کیا۔ وہی پوچھ رہا ہوں کہ کیا کام ہے؟ تراب کا لہجہ خشک اور برہم ہوا۔ وہ مجھ سے یہ ڈوریاں نہیں کھل رہی ہیں۔ میکسی کا کام بہت بھاری ہے اور پیچھے زپ میں بھی کچھ پھنس گیا ہے۔ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ خالے نے روحان سے انداز میں بول کر چہرہ مزید جھکا لیا۔ دروازے سے ہٹو، میں ہیلپ کر دیتا ہوں۔ تراب 2 پل اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے قریب پہنچ کر دروازے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، امی کر دیں گی، خالے نے ہڑبڑا کے کہا۔ میں تمہیں آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ مجھے خود کو ریپیٹ کرنا پسند نہیں ہے۔ تراب نے انگشت شہادت اٹھا کر ذرا رعب سے اسے جھڑکا تو خالے نے ہچکچاہٹ میں دروازہ تھوڑا اور کھول دیا اور تراب خاموشی سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کی تیز روشنی خالے کی جھجک میں اضافہ کر رہی تھی۔ تراب نے دیوار پر لگے سوئچ سے مین لائٹس بند کر دیں اور صرف کونے میں جلتا ایک دھیما بلب روشن رہنے دیا۔ مدھم روشنی نے کمرے کے تناؤ کو کسی حد تک کم کر دیا تھا۔ مڑو، تراب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں مختصر سا حکم دیا۔ خالے نے لرزتے ہاتھوں سے سامنے سے اپنا لباس تھاما اور آہستہ سے اس کی طرف پشت کر کے کھڑی ہو گئی۔ تراب نے دیکھا کہ واقعی ریشمی ڈوریاں ستاروں اور موتیوں کے کام میں بری طرح الجھ چکی تھیں۔ اس نے نہایت تحمل سے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ جیسے ہی اس کے گرم پوروں نے خالے کی ٹھنڈی پشت کو چھوا، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی اور اس نے بے اختیار آنکھیں میچ لیں۔ تراب کے ہاتھ بہت مہارت اور خاموشی سے ان الجھی ہوئی گرہوں کو سلجھا رہے تھے۔ ڈریسنگ روم میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آواز تھی، جو خاموشی کو
گہرا کر رہی تھی۔ تراب کا لمس بہت نپا تلا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے زپ میں پھنسا ہوا دھاگا نکالا اور پھر آہستگی سے زپ نیچے کی طرف سرکا دی۔ ہالے کو اپنی کندھوں پر بوجھ کم ہوتا محسوس ہوا۔ تراب نے ایک نگاہ اس کی گردن پہ ڈال کر وہ سوغاتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی جو اس نے کمرے سے نکلنے سے پہلے یہاں جا بجا دی تھی، لیکن میک اپ ان نشانات کو بہت اچھے سے چھپا چکا تھا۔ ہو گیا، تراب نے اس کی برہنہ سفید پشت سے نظریں چرا کر پیچھے ہٹتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ اس کے انداز میں وہی سنجیدگی تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اب جلدی بدل لو، ہمیں اگلے 15 منٹ میں نکلنا ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں مزید نہیں رکا تھا اور اسی باوقار چال کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہالے کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ حلق تر کرتی تیزی سے ہاتھ چلا کر اپنا لباس بدلنے لگی۔ اپنی فیملی کو الوداع کہنے کے بعد وہ ایئرپورٹ کے وسیع و عریض ہال میں داخل ہو چکے تھے، جہاں مسافروں کا ہجوم اور مشینوں کا شور ہالے کے لیے بالکل نیا اور مرعوب کر دینے والا تھا۔ اس نے اپنے سیاہ عبائے کو ہاتھوں کی گرفت میں سختی سے کھینچا ہوا تھا، جبکہ نقاب کے پیچھے اس کی متلاشی گرینش گرے آنکھیں حیرت اور گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے بعد بہت روئی تھی۔ تراب نے اسے جھڑک کے خاموش کروایا تو جا کے میڈم نے آنسوؤں کا سلسلہ روکا تھا۔ تراب نے اس کی کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے بنا کوئی بات کیے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا اور ہالے کی کانپتی ہوئی ٹھنڈی انگلیوں کو اپنی گرم ہتھیلی کے حصار میں لے لیا۔ اس کا لمس کسی محفوظ پناہ گاہ جیسا تھا جس نے پل بھر میں ہالے کے منتشر ہوتے حوصلوں کو یکجا کر دیا تھا۔ میرے ساتھ قدم اٹھاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تراب نے نہایت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں اسے تسلی دی۔ وہ اسے خود ڈائریکشنز دیتا ہوا امیگریشن اور سیکیورٹی کے مراحل سے گزار کر اس گیٹ تک لے آیا جہاں سے انہیں جہاز کی جانب بڑھنا تھا۔ ہالے خاموشی سے سر جھکائے اس کے ہم قدم چل رہی تھی۔ اسے کچھ نہیں پتا تھا کہ کہاں جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ وہ بس تراب کو فالو کر رہی تھی۔ جہاز کے داخلی دروازے پر ایئر ہوسٹس نے مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا تھا۔ ہالے نے گھبرا کر اپنی نظریں مزید جھکا لیں اور غیر ارادی طور پر تراب کے مزید
قریب ہو گئی۔ تراب نے نہایت وقار کے ساتھ اسے راستہ دیتے ہوئے بزنس کلاس کے کیبن کی جانب قدم بڑھائے۔ وہاں کا ماحول باہر کے شور سے مختلف اور پرسکون تھا۔ چوڑی اور آرام دہ نشستیں کسی چھوٹے سے کمرے کا گمان دے رہی تھیں۔ تراب نے ایک محفوظ نشست کے پاس رک کر ہالے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھو۔ نہیں، ایسے بولا اس نے، یہاں بیٹھو۔ تراب نے سنجیدگی سے ہدایت دی اور خود اس کے برابر والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ ہالے نے خاموشی سے اپنے عبائے کو سمیٹا اور سیٹ پر دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کی اداس آنکھیں نقاب کے پیچھے سے خاموشی سے اس نئے اور پرتعیش ماحول کا جائزہ لے رہی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ جہاز میں سفر کرنے والی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے ماں باپ کا خیال آ رہا تھا، جن سے اب وہ ہزاروں میل دور ہونے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جہاز نے رن وے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جہاز کی تھرتھراہٹ نے ہالے کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ جہاز اب رن وے پر پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا اور کسی بھی لمحے زمین چھوڑنے والا تھا۔ ہالے کی حالت دیکھ کر تراب نے اپنے ہاتھ میں پکڑا میگزین برابر میں رکھا اور نہایت ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ ریلیکس، میرا بازو پکڑ لو۔ اس نے اپنا مضبوط بازو ہالے کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی جہاز نے ایک جھٹکے کے ساتھ بلندی کی طرف اڑان بھری، ہالے نے ڈر کر فوراً تراب کا بازو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ تراب کو اس کے ہاتھ کی لرزش اپنے بازو پہ صاف محسوس ہونے لگی۔ تراب نے ایک نظر اپنے بازو پر جمی ہالے کی کپکپاتی انگلیوں پر ڈالی اور پھر اس کے سہمے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اسے اس طرح بچوں کی طرح ڈرتا دیکھ کر تراب کے دل میں ایک عجیب سی شرارت سوجی۔ اندر ہی اندر وہ ہالے کی اس گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ "یو نو واٹ، ہم اس وقت بادلوں سے بھی اوپر ہیں۔" اس نے مصنوعی سنجیدگی سے بات شروع کی۔ "اگر یہاں سے یہ جہاز ذرا بھی لڑکھڑایا تو تم سیدھی نیچے گرو گی اور اتنی بلندی سے گرنے کے بعد تمہاری چھوٹی چھوٹی ہڈیاں اس طرح ٹوٹیں گی کہ کسی کو ڈھونڈنے سے نشان تک نہیں ملے گا۔" تراب افسوس سے اندازے لگا رہا تھا۔ ہالے کا تو جیسے خون ہی خشک ہو گیا۔ اس نے نقاب کے پیچھے سے آنکھیں پھاڑ کر تراب کو دیکھا اور خوف کے مارے اس کا بازو اور زور سے جکڑ لیا۔ وہ اب تقریباً تراب کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ "اللہ نہ کرے!" ہالے کی آواز ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ تراب نے
ایک گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر نظر آنے والے اندھیرے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں نہیں لگ رہا کہ نیچے کوئی کالی کھائی تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ تراب شاہ نے اپنے لہجے کو ڈراؤنا بنا کر دہشت پھیلائی۔ حالے نے کھڑکی کی طرف دیکھنے کی بجائے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے اب ونڈو سیٹ سے بھی دشمنی محسوس ہو رہی تھی۔ بس کریں پلیز، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے روحانسی ہو کر کہا۔ تراب نے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے لب بھینچ لیے تاکہ اس کی ہنسی نہ نکل جائے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر پلین کریش ہو گیا تو کل کی ہیڈ لائنز کیا ہوں گی؟ بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی کہ معروف بزنس ٹائکون تراب شاہ اور ان کی نئی نویلی بیوی سفر کے دوران اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نظرِ بد کھا گئی اس جوڑے کو۔ کتنی افسوسناک خبر ہوگی نا؟ تراب کی ٹھٹائی عروج پہ تھی۔ اسے حالے کو پریشان کر کے مزہ آ رہا تھا۔ حالے نے سہم کر اسے دیکھا۔ تراب کا لہجہ اتنا بے حس اور حقیقت پسندانہ تھا کہ اسے اپنی موت سامنے کھڑی نظر آنے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جائیں تراب، وہ باقاعدہ خوف سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ اتنی ڈرپوک کیوں ہو تم؟ ذرا نظریں گھما کے دیکھو، ایک سے بڑھ کے ایک کانفیڈنٹ لڑکی ہے یہاں۔ یہ ساری لڑکیاں تو تمہیں حلوہ سمجھ کے کچا چبا جائیں۔ اچھا، یہ ڈائلاگ میرے بابا کا ہے جو میں نے یہاں پہ تراب کا لکھا ہے۔ تراب بدمزہ ہوتا اس کا دھیان دوسری لڑکیوں کی طرف مرکوز کروانے لگا، جو بہت کانفیڈنس سے چل انداز میں بیٹھی میگزین دیکھ رہی تھی یا گانے سن رہی تھیں۔ یہ لڑکیاں میری طرح پہلی دفعہ جہاز میں نہیں بیٹھی ہوں گی۔ اگر میں ان لڑکیوں کے سامنے آپ کو اتنی ہی بری لگ رہی ہوں تو نہ لے کر آتے مجھے ساتھ۔ حالے نے خفگی سے فوراً اس کا بازو چھوڑ دیا۔ حالے کے لہجے سے لگ رہا تھا کہ اسے تراب کا اس کی ذات کو دوسری لڑکیوں سے کمپیئر کرنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ ان تمام لڑکیوں کی پرسنالٹی کافی اسٹرانگ اور سراہے جانے کے قابل لگ رہی تھی۔ حالے کو بے اختیار انسیکیورٹی محسوس ہوئی۔ ہائے اللہ، کب فنش ہو گیا ایپیسوڈ؟ میرا تو گلا سوکھ رہا ہے اب۔ تراب اس کے اس اچانک پلٹوار پر ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ تو بس اس کا رونا بند کروانے کے لیے اسے اکسا رہا تھا، لیکن حالے کا پارا تو 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے کن آنکھوں سے دیکھا کہ حالے نے اب اپنی مٹھیاں بھینچ لی تھیں اور وہ جان بوجھ کر جہاز کی تھرتھراہٹ نظر انداز کرتی ونڈو کی جانب دیکھنا شروع ہو گئی تھی۔ تراب نے جواب دیے بغیر ایک
گہرا سانس لیا اور لبوں پر آئی مسکراہٹ کو سختی سے دبا لیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ معصوم سی دکھنے والی حالے میں بھی کہیں نہ کہیں ایک ضدی لڑکی چھپی بیٹھی ہے۔ چند گھنٹے خاموشی سے نکلے تھے۔ نہ حالے نے اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ تراب نے اسے اور ڈرانا ضروری سمجھا تھا۔ تراب ابھی میگزین کا ایک صفحہ پلٹ ہی رہا تھا کہ اسے اچانک اپنے دائیں کندھے پر ذرا سا بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا تو حالے نیند کی آغوش میں جا چکی تھی اور اس کا سر بے خیالی میں ڈھلک کر تراب کے مضبوط کندھے پر آ ٹکا تھا۔ نقاب کے پیچھے سے اس کی پرسکون سانسوں کی آواز تراب کو اپنے بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ اتنے سے سفر سے ہی تھک کر اس کو نیند میں مدہوش ہوتے دیکھ کر تراب نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ سفر کے دوران بالکل نہیں سوتا تھا بلکہ بہت چوکنا ہو کر بیٹھتا تھا۔ تراب نے میگزین ایک طرف رکھا اور خود بھی سیٹ سے ٹیک لگا لی۔ جہاز اب بادلوں کے پرسکون سمندر میں تیر رہا تھا۔ حالے کو سوتے ہوئے امیجن کر کے مجھے بھی نیند آنا شروع ہو گئی ہے ابھی کہ میں رات میں سوتی نہیں ہوں، بٹ پھر بھی خیر یہ وائس اوور تھوڑا بورنگ کام ہے۔ چلیں اب نیکسٹ سین سٹارٹ کرتے ہیں۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا سوائے بیڈ سائڈ لیمپ کی اس مدھم زرد روشنی کے جو نازنین کے بھیگے چہرے کو مزید پیلا دکھا رہی تھی۔ وہ بستر پر اوندھے منہ لیٹی سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں سسکیاں نہیں بلکہ وہ تالیاں اور سیٹیاں گونج رہی تھیں جو اس نے ویڈیو کال پر سنی تھیں۔ کیا بہران ابھی تک وہیں ہوں گے؟ کیا فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ اس رقاصہ کے ساتھ رات گزار رہے ہوں گے جو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے؟ یہ سوالات اسے کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہے تھے۔ بہران شاہ جس نہج پر تھا وہاں اس کے لیے حرام اور حلال کی تمیز مٹ چکی تھی، اور یہی سوچ نازنین کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی کہ اس کا شوہر اس وقت کسی بازاری عورت کے ساتھ رات گزار رہا ہوگا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ اگر اس کی سوچ غلط تھی تو اب تک تو بہران کو واپس آ جانا چاہیے تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور باریک قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بہران اندر داخل ہوا۔ اس کے وجود سے سگریٹ کی بو کے ساتھ اب کسی نشے کی تیز بو بھی آ رہی تھی۔ اس کی چال میں ایک خاص قسم کا باری پن تھا، مگر وہ لڑکھڑا نہیں رہا تھا۔ ایسا نشہ اس کے لیے روز کا معمول تھا۔ نازنین نے اس کی موجودگی کا نوٹس لے کر بھی سر نہیں اٹھایا۔ بہران نے بیڈ کے قریب آ کر اپنی وہ مہنگی شال اتار کر لاپرواہی سے دور اچھالی اور بیڈ پر اس کے
قریب بیٹھ گیا۔ اسے اس وقت سکون کی ضرورت تھی اور نازلین کا جسم اس کے لیے ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ تھا۔ جیسے ہی باران نے اس کے قریب جھک کر اس کے لباس کی ڈوریاں کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، نازلین کے اندر بھڑکتی آگ نے جیسے دھماکہ کر دیا۔ اس نے پوری قوت سے باران کا ہاتھ جھٹک دیا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ باران کی خمار آلود آنکھوں میں حیرت کی ایک لہر دوڑی اور پھر وہ لمحوں میں غصے کی سرخی میں بدل گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ باران نے کراتے ہوئے اس کی کلائی اتنی سختی سے مروڑی کہ نازلین کے منہ سے بے ساختہ سسکی آزاد ہوئی۔ میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ نازلین نے روتے ہوئے غصے سے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ جائیں اسی بازاری عورت کے پاس جس پر آپ نوٹ نچھاور کر رہے تھے، جائیں اسی سے اپنی ضرورت پوری کریں، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ نازلین میں نہ جانے اس کے سامنے چلانے کی اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی۔ نازلین کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ باران کے مردانہ تکبر کو آگ لگا گیا۔ اسے انکار سننے کی عادت نہیں تھی، اور وہ بھی اس عورت سے جسے وہ خود سے کمتر سمجھتا تھا۔ اگلے ہی پل باران نے اس کی کلائی چھوڑ کر مٹھی میں اس کے بال دبوچے اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نازلین کی آنکھوں سے تکلیف کے مارے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کہاں جانا ہے اور کسے چھونا ہے؟ بھول گئی ہو اپنی اوقات؟ باران نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی سانسوں سے اٹھتی نشے کی بو نازلین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے نازلین کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لینا چاہا، لیکن وہ منہ سے جواب دیے بغیر غصے کے عالم میں اپنا چہرہ دور کر گئی۔ وہ آج واقعی بہت زیادہ ہرٹ ہوئی تھی۔ اسے بھرم دکھاتے دیکھ کر باران نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے، جیسے اب اسے پھر سے چھونے کی کوشش کرنا بھی اس کے لیے باعث کراہت ہو۔ نازلین کا سر بے اختیار بیک گراؤنڈ سے ٹکرایا۔ اس کی کھوپڑی اب بھی اس وحشیانہ گرفت کی وجہ سے سائیں سائیں کر رہی تھی۔ You know what؟ تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں چھوا جائے۔ جس جسم کو دیکھ کر مرد کا جینا للچائے، اسے پاس رکھنا ہی فضول ہے۔ باران نے اپنی قمیض کا what the hell؟ قمیض ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟
فرحان نے اپنی قمیض کا کالر درست کرتے ہوئے نہایت شفقت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں لگی نشے اور غصے کی آگ اب انتقام کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ نازلین نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہ لفظ اس کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اترے تھے۔ ابھی وہ اس صدمے سے سنبھل بھی نہ پائی کہ فرحان نے جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے کسی دوست کا نمبر ڈائل کیا۔ ہاں، وہ جو دوشیزہ اسٹیج پہ آگ لگا رہی تھی، اسے میرے اپارٹمنٹ بھیجو، ابھی کے ابھی۔ فرحان نے حکم صادر کیا اور دوست کی جوابی چھیڑ چھاڑ سنے بغیر فون بند کر کے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی انا کو اس وقت نازلین کو نیچا دکھانا تھا۔ نازلین بے یقینی کی تصویر بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے سامنے اتنا گر سکتا ہے۔ میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ نکلو یہاں سے۔ اس کے آنے سے پہلے اس کمرے سے باہر جاؤ۔ مجھے تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی۔ اپنی یہ منحوس صورت لے کر کہیں بھی مرو۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ فرحان کا لہجہ کسی کورے کی طرح نازلین کے وجود پر برسا تھا، لیکن اس بار وہ ساکت نہ رہی۔ اس کی غیرت اور محبت نے مل کر اسے ایک ایسی ہمت دی جسے وہ کتنے عرصے کی کہیں دفن کر چکی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، نازلین نے بستر سے اترتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں میں اب طیش کی سرخی بھی شامل تھی۔ آپ نے اسے یہاں کیوں بلایا ہے؟ ہوش میں آئے فرحان، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے۔ آپ ایک بیزاری عورت کو اس گھر میں، اس کمرے میں لائیں گے جہاں آپ کی زورو، جہاں آپ کی بیوی رہتی ہے۔ نازلین کی دہائیاں سن کر فرحان کی چال رکی۔ وہ آہستہ سے مڑا اور ایک زہریلی طنزیہ ہنسی ہنسا۔ اس نے چند قدم چل کر نازلین کے قریب آ کر اسے اپنی قامت کے سائے میں لیا۔ حرام! فرحان نے اس لفظ کو دانتوں میں چبایا۔ تم مجھے حرام اور حلال کا سبق سکھاؤ گی؟ کیوں بھول جاتی ہو کہ مجھے اس حرام کی دلدل میں دھکیلنے والی تم خود ہو نازلین ہاشمی؟ وہ اشتعال انگیزی کے عالم میں دھارا۔ نازلین اپنی جگہ پہ لرز کے رہ گئی۔ اس کے الفاظ تماچے کی طرح منہ پر پڑے۔ اب شرافت سے باہر نکلو۔ اتنی بچی نہیں ہوں تم کہ سمجھ نہ سکو کہ میں نے رات کے اس پہر اسے یہاں کیوں بلایا ہے۔ میں اسے وہ سب کرنے کے لیے بلا رہا ہوں جو تم آج تک کرنے میں ناکام رہی ہو۔ جاؤ اور جا کر کسی کونے میں ماتم کرو۔ یہاں رک کر میرا موڈ خراب مت کرو۔ اس نے برہمی سے دار کر نازلین کے بازو سے
اسے وحشیانہ انداز میں پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دروازے تک لے گیا۔ باران نازلین مزاحمت کرتی رہی، اسے پکارتی رہی، مگر باران پر اس وقت شیطان سوار تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کمرے سے نکال کر دروازہ اس کے منہ پر دے مارا۔ کمرے کے اندر باران نے تیش کے عالم میں صوفے پر بیٹھ کر سگریٹ سنبھال لیا، جبکہ اس کے دماغ میں وہ منظر گھوم رہے تھے جب نازلین نے اسے چٹکا تھا۔ اسے اب اس دوشیزہ کے آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ اپنی انا کی آگ کو ٹھنڈا کر سکے اور نازلین کو یہ جتا سکے کہ اس کی اوقات اس کے سامنے کیا ہے۔ کمرے کے دروازے کے باہر نازلین فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کی سسکیاں اب بین میں بدل چکی تھیں، لیکن کوئی اسے سننے والا نہیں تھا۔ جرار اور کانتا بھی اس شور سے بے خبر اپنے کمرے میں بند تھے۔ ایپیسوڈ پہ سب نے اپنے ریویوز دینے ہیں، سب کی ڈیمانڈ پہ مجھے آج ایپیسوڈ لکھنی پڑی ہے، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سارے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ یا سین لکھیے گا، کون سا کریکٹر سب کو زیادہ پسند آ رہا ہے۔ مطلب باران بھی کافی لوگوں کو پسند آ رہا ہے، تراب تو ویسے ہی سب کو پسند ہے، کبھی کبھی تراب کو بہت گالیاں بھی پڑتی ہے اور حالے کا کریکٹر سب کو پسند ہے۔ آئی تھنک سارے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔